جی ہاں کہ تاجر کو تو فرصت ہے نہیں زکوٰۃ کا مصرف تلاش کرنے سے کیا میں آپ کو بتاؤں، ان مالداروں کے پاس پاک کیے ہوئے مال کو لے کر خواہشات کو تلاش کرنے کا تو مزاج ہے۔ چلیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ کریں، ان مالداروں کے پاس اپنے مال مزکہ جس کی وہ زکوٰۃ دے چکے ہیں، اس مال کو لے کر اسراف اور خواہشات اور یہود اور نصارہ کے طریقے پر شادیوں کے طریقے نئے نئے تلاش کرنے کا تو ان کے پاس وقت ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال کو لے کر مستحق کو تلاش کرنے کا وقت نہیں۔ یہ اپنے زکوٰۃ کا مال جو نکالتے ہیں بیچارے، یہ تو اس کوشش میں رہتے ہیں تو خیر کا کام مل جائے تو اس میں لگا دوں، یا کوئی صاحب آ جائیں اور آ کے زکوٰۃ کا مال لے جائیں۔ جی ہاں، کیا اب تو زکوٰۃ کا مال سفرا تلاش کرتے ہیں، اب تو زکوٰۃ کے مال کو سفرا تلاش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں زکوٰۃ دینے والا فقراء کو تلاش کرتا ہے، اس زمانے میں زکوٰۃ دینے والا مالدار فقراء کو تلاش کرتا ہے۔ فقراء کہاں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے اچانک کھانا منگوا جاتا ہے، کسی گھر سے جاؤ فلاں کے گھر میں جاؤ، ابھی جاؤ فوراً کھانا لے کے آؤ۔ آپ ایک دن پہلے کہیں گے تو آپ کے انتظام کریں گے، میں نے کھانا منگوایا ہے۔ وہ ایک گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تھے کہ دیکھنے کے لیے کہ اس گھر کی میں تربیت کی ضرورت ہے یا ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کھانے کا معیار بڑا ہوا ہے تو تربیت کی ضرورت ہے، اگر کھانے کا معیار ضرورت سے گھٹا ہوا ہے تو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ محمد صاحب کی مثال دیتے ہیں تو بدلے کو زمانے میں زکوٰۃ دینے والے فقراء اور زکوٰۃ دینے والے اغنیاء، ان کا آپس کا معاملہ بچوں کے آنکھ مچولی کھیل، آنکھ مچولی ہوتا ہے نا مچوڑ کھیل، بچوں کا کھیل ہوتا ہے، کوئی آئس پائس کہتے ہیں، کئی آنکھ مچولی کہتے ہیں۔ جی ہاں، گاؤں دیہات میں یہ کھیلیں بھی باقی ہیں، شہروں میں تو چونکہ معاشرہ گندا ہو چکا ہے، ان کے یہاں تو صرف گناہوں کے طریقے کھیل بن گئے ہیں۔ تو ہوتا ہی ہے کہ اس میں 50 بچے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس سے کھیل شروع ہوتا ہے۔ کھیل یہ ہوتا ہے کہ بچے سب چھپیں گے اور ایک بچے سب کو تلاش کریں گے، بڑی مشقت کا کھیل ہوتا ہے، بڑی ہاں اسے کہتے تھے جاؤ بنا جگہ چھپ جاؤ جا کے، اور اتنی دیر کے بعد آنا ہمیں تلاش کرنے کے لیے۔ اتنی دیر میں سارے بچے چھپ جاتے ہیں، چارپائیوں کے نیچے، دروازوں کے پیچھے۔ میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، ضرور آتا ہے تلاش کرنے کے لیے۔ جب تک 50 بچوں کو وہ تلاش نہیں کر لے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جھک مار کر بعض مرتبہ تھک کے آپ بچے کھیل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ جی میں آسان مثال دے رہا ہوں، یہ دور صحابہ میں مالدار اور فقراء ان کا معاملہ ایسا تھا کہ فقراء چھپتے تھے اور مالدار ان کو تلاش کرتے تھے، اور جتنا یہ تلاش کرتا تھا اتنا وہ زیادہ چھپتے تھے۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ کھیل الٹ دیا ہے لوگوں نے، مالدار چھپتے ہیں، فقراء ان کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کھیل الٹا ہو گیا، سارا کھیل الٹا ہو گیا زکوٰۃ کا۔ جی ہاں، ورنہ مالدار لوگ فقراء کو تلاش کرتے تھے اور وہ ان کو زکوٰۃ اپنی ہاتھ سے دیتے تھے خود جا کر، جس کی وجہ سے فقیر کو معلوم ہوتا تھا کہ مجھے زکوٰۃ فلاں مالدار نے دی ہے، وہ اس مالدار کے لیے دعا کرتا تھا۔ یہ زکوٰۃ کی برکات اصل میں فقراء کی دعائیں ہوا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں ایسے فنڈ اور ایسے، اللہ مجھے معاف کرے، ایسے طریقے بن گئے ہیں۔ جی ہاں، کیا اغنیاء زکوٰۃ کھاتے ہیں، اغنیاء زکوٰۃ کھاتے بھی ہیں، زکوٰۃ دیتے بھی ہیں۔
ایسے اغنی آپ کو ملیں گے جو خود صاحب نصاب ہیں مگر زکوٰۃ کی وصولیابی ان کا کاروبار بن گیا ہے. زکوٰۃ کی وصولیابی کیسے افسوس کی بات ہے. زکوٰۃ کی وصولیابی کاروبار بن گیا ہے. کیا کریں وہ خود صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ لیتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ مال کے میل کو لے کر پھرتا ہے. کوئی خیر کا کام مل جائے, کوئی خیر کا کام, مال کے میل کو زکوٰۃ کو لے کر پھرتا ہے خیر کے کام کی تلاش میں. کوئی خیر کا کام مل جائے جہاں میرے زکوٰۃ کا مال استعمال ہو جائے. جی ہاں, آپ غور کیجئے, مال مزکا سے شر کے کام تلاش کرتا ہے اور مال زکوٰۃ سے خیر کے کام تلاش کرتا ہے. آپ سوچیے بھی کیا بول رہا ہے. مال مزکا سے مزکا شر کے کام کرتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ دے کے مال پاک کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی شادی میں آزاد ہیں, ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے, اب مال جس طرح جائیں استعمال کریں, اسے چاہے خرچ کریں. حالانکہ پاکیزہ مال کا اسراف بھی حرام ہے. جو مال آپ نے زکوٰۃ دے کے پاک کر لیا ہے آپ اس کو صحیح راستوں پہ خرچ کرنے کے مکلف ہیں, ورنہ اصل جو پکڑ ہوگی وہ حلال مال کے اسراف پر پکڑ ہے. حلال مال کا اسراف حرام ہے. حلال مال کا اسراف حرام ہے. مال مزکا کا اسراف حرام ہے. جو زکوٰۃ دے کر مال پاک کر لیا ہے, اگر آپ اس کو زائد خرچ کر رہے ہیں, فضول خرچ کر رہے ہیں, تو یہ حرام ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تو آپ کو سور کاٹ کے کھلا رہے ہیں لوگوں کو, اس لیے کہ جس طرح یہ سور ناپاک ہے اس طرح آپ کا سارا مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ناپاک ہے. آپ زکوٰۃ دے کے کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دی, اب میرے ذمہ کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنے مال کے استعمال میں آزاد ہیں, بھی آزاد نہیں. تو میں نے آپ کو مثال عرض کی کہ مال مزکا سے خیر کے کام تلاش کرو, مال مزکا سے خیر کے کام تلاش کرو, اور مال زکوٰۃ کو لے کر فقراء کو تلاش کرو. مال زکوٰۃ کو لے کر فقراء کو تلاش کرو, اور اس کی کوشش سے تلاش کرو جتنی کوشش سے ایک نماز کے لیے وضو کرنے والا آدمی پانی تلاش کرتا ہے. بالکل پانی تلاش کر رہا ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے, نماز ادا کرنی ہے, وضو کرنا ہے, نماز ادا کرنی ہے, مجھے پانی چاہیے. ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اگر آپ کو 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں نماز کے قضا ہونے سے پہلے آپ کو پانی ملنے کی امید ہے تو آپ کا تیمم باطل ہوگا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. پانی تلاش کریں. آپ نماز کے آخر وقت تک آپ پانی تلاش کریں گے, آخر وقت آپ تیمم کریں گے. آپ کے تیمم سے ایک فریضہ ادا ہوگا صرف, تاکہ آپ اس کے عادی نہ ہو جائیں. کسی طرح تیمم کر لو کہ نہیں, آپ کو پھر پانی تلاش کرنا پڑے گا. اگلی نماز تک بھی پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کی اجازت ہوگی. ہاں, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اس طرح آپ اپنے مال زکوٰۃ کو لے کر فقراء کو تلاش کریں. مال زکوٰۃ کو لے کر فقراء کو تلاش کریں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی ایمانی علامت ہے جو عملی طور پر نظر آئے گا. اسے میرے دوست سمجھو, اپنے ایمان کو اطاعت میں تلاش کرو, اتباع سنت میں تلاش کرو. یہ نہیں کہ آدمی سوچے کہ ایسا ایمان ہو جائے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں تو ڈوب نہ سکوں, اور آگ میں کود جاؤں تو جل نہ سکوں, اور شیر پیدا اور آخر میں اس کے تھپڑ مار دوں. پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ ایمان بیان کیا جاتا ہے. میری تو عقل ہے. ہاں, یعنی میں حیران ہوں کہ کرامتوں سے ایمان کے کیا جوڑے. کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ایمان کا کرامتوں کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے.
پتہ نہیں کہاں سے یہ بات چل پڑی. لوگ کہتے ہیں ایمان تو صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، کیا آگ جلاتی نہیں ہے اور پانی ڈبوتا نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ یہ ایمان کے بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے، کون سا راستہ ہے. یہ میری عقل ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خرق عادت یہ ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت بھی نہیں ہے. خرق عادت ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ بھئی پانی غرق کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے. کہیں ایسا ایمان ہمیں ملا نہیں کہ جس میں آدمی یہ کہہ دے کہ میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ مجھے آگ نہ جلائے، مجھے پانی نہ ڈبوئے. حدیث میں آگ تمہاری دشمن ہے، اس کو بجھا کر سویا کرو. حدیث ہے آگ تمہاری، اس کو بجھا کر سو. پھر ہمارا کہ نہیں ایسا ایمان بنا لو کہ آگ تمہیں جلائے نہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا ہے وہ ان کے ظاہر کے خلاف حکم پر قدم اٹھانے کی وجہ سے ظاہر کے خلاف ہوا ہے. ورنہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ ولی ہیں تو آپ کی ولایت کی ہم علامت دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا آپ سمندر میں چھلانگ لگا کے دکھائیں آپ ڈوبتے نہیں ڈوبتے. تو بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ اللہ نے اسباب میری آزمائش کے لیے بنائے ہیں، اللہ کو آزمانی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ اسباب اللہ کو آزمانے کے لیے نہیں کہ اللہ ڈبوتے نہیں ڈبوتے. اگر ایمان کسی درجے میں ایسا ہوتا کہ آگ میں گرنے والا نہ جلے اور پانی میں نہ غرق نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ پھر خودکشی حرام نہ ہو. خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے. کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے ایمان کو ذرا جانچ کے دیکھو بن گیا یا نہیں بن گیا آگ میں کود کر. کیا آپ فرمایا صحابہ کے بارے میں اگر امیر کے کہنے پر وہ آگ میں داخل ہو جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارا ایمان تو مضبوط تھا تم کیوں نہیں آگ میں کود گئے؟ صحابہ کے بارے میں جن کا ایمان پہاڑوں کی طرح تھا ان کے بارے میں فرمایا اگر تم اس دن آگ میں داخل ہو جاتے یہ سوچ کر کہ نہیں اللہ جلاتے آگ نہیں جلاتی تو تم ہمیشہ آگ میں رہتے. کیوں فرمایا؟ سوچیے آپ. میں حیران ہوں لوگوں پر جو ایمان کے کمال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ پانی میں جہاں لگا تو ڈوبو نا اور آگ میں کود جاؤ تو جلو نا. کیا ایسا ایمان صحابہ کا کہ شیر میں تھپڑ مار دیں؟ نئے ایمان کی علامت ہے، نئے ایمان کی علامت ہے، نئے ایمان کی طاقت ہے، نئے ایمان کا مقصد ہے. کچھ نہیں، یہ آپ کا خیال ہے. سوچیے آپ. ایک نماز کو ضائع کر رہا ہے ایک گاہک کے لیے ایمان کا تو یہ حشر ہوا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ ایسا ایمان بن جاوے کہ میں شہر کو تھپڑ مار کر آدمی ہٹا دوں گی. جس آدمی کا ایمان اسے ایک نماز تو ادا نہیں کروا رہا اور وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ میں کیا عبداللہ عمر کا واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ ایمان میں ایسا ایمان تھا ان کا اللہ اکبر کہ شہر کو تھپڑ مار. بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ اعمال کو مقدم کرتے ہیں اسباب پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. جو آدمی متبع سنت نہیں ہے یا جو آدمی جزوی دین پر چل رہا ہے اس کو تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے اس بات کو کہ میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ جو میں شیر کے تھپڑ مار دوں. یہ میں سمجھنے میں شامل لگا دوں. آپ پہلے ان صحابہ کے اعمال کو دیکھیے جنہوں نے سمندر کے اوپر سے گھوڑے پار کیے.
تو میرے دوست میری ساری بات کا خلاصہ کہ ایمان کو اصل اطاعت امتثال امر کو کہتے ہیں، اطاعت امتثال امر۔ اس لیے ایمان کو اپنی زندگی میں تلاش کرو، اپنے عمل میں تلاش کرو، بجائے اس کے کہ تم ایمان کے بارے میں ایک تصور کر لو اور اس تصور سے مطمئن ہو جاؤ۔ اس لیے بات اصل یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ اصل عملی مقصد سے ہوتی ہے۔ ایمان کی تکمیل عملی مقصد سے ہوتی ہے، حال کے امر کو پورا کرنا، حال کے امر کو پورا کرنا ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، حال کے امر کو ضائع کرنا ایمان کے گھٹنے کا سبب ہے۔ میں اس کے علاوہ ایمان کے بڑھنے گھٹنے کو اور کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ آپ حال کے امر کو پورا کر دیں تو آپ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، آپ حال کے امر کو ضائع کر دیں تو ایمان کے گھٹنے کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملتا۔